بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العينان وكاء السهي فإذا نام أحدكم انطلق الوكاء او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دونوں آنکھیں یہ سرین کی گرہ ہیں، جب تم میں سے کوئی آدمی سو جائے تو یہ گرہ کھل جاتی ہے۔ اس حدیث کے راوی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو کہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں۔ یہ دونوں باپ بیٹے مسلمان ہوئے، اگرچہ ابتدا میں مسلمان نہیں ہوئے لیکن فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے اور مخلص مسلمان ہوئے، اس لیے ان کا شمار بھی جلیل القدر صحابہ میں ہوتا ہے۔ تو ان سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دونوں آنکھیں، یعنی انسان جب تک جاگ رہا ہے اس وقت تک اسے اپنے جسم پر ایک کنٹرول حاصل ہے، قابو حاصل ہے۔ جب وہ سو گیا تو اب جسم اس کا ڈھیلا پڑ گیا، تو اس جسم کے ڈھیلا پڑنے کے نتیجے میں یہ اندیشہ ہے، اور بڑی حد تک یہ اندیشہ ہے کہ اس سے ہوا خارج ہو جائے گی جسم سے، جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کیونکہ وضو جب انسان کر لیتا ہے تو پیشاب سے، پاخانہ سے، ہوا سے، جسم سے خون نکلنے سے اور منہ بھر کر قے کرنے سے، ان سب چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اسی میں سے ایک چیز جو ہے وہ نیند بھی ہے۔ نیند بذات خود وضو کو نہیں توڑتی۔ اسی حدیث میں یہ بات بیان کی گئی کہ نیند اصل میں ہوا کے نکلنے پر انسان کی جو بیداری ہے، یہ ایک رکاوٹ ہوتی ہے۔ ہوش کی وجہ سے آدمی کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہوا خارج ہوئی یا نہیں ہوئی، یا مجھے ابھی کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ جب نیند آ گئی تو نیند تو گویا کہ موت کی بہن ہے، اس لیے اسے پھر انسان کو یہ ہوش نہیں رہتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ لہذا نیند کو شریعت نے وضو ٹوٹنے کے قائم مقام بنا دیا۔ عام انسانوں میں، عام انسان جب سو جائے، اور سونے کا بھی مطلب یہ ہے کہ اس انداز سے سوئے، اس طریقے سے سوئے کہ جس سے جسم ڈھیلا پڑ جاتا ہے اور ہوا نکلنے کا امکان پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر سونے کا انداز ایسا ہو کہ جہاں یہ بات نہیں ہے، مثلا بیٹھا بیٹھا سو گیا، چاہے چوکڑی مار کے بیٹھا ہوا تھا، چاہے اتحیات میں بیٹھا ہوا تھا، یا کھڑے کھڑے سو گیا اور گرا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نماز کی کسی حالت میں مردانہ سجدہ ہے اس میں، یا اور کسی حالت میں رکوع میں سو گیا، تو اس سونے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ حالتیں ایسی ہیں کہ اس سے سونے کے باوجود بھی جسم پر انسان کا اختیار رہتا ہے اور ہوا اتنی آرام سے خارج نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر ایسی حالت میں سویا جیسے لیٹ کر سو گیا، چت لیٹ کر سو گیا، کروٹ پہ سو گیا، یا ٹیک لگا کر سو گیا، ایسی چیز سے ٹیک لگائی کہ اگر اس کو کھینچ دیا جائے تو یہ آدمی گر پڑے، اتنا گہرا سو گیا، تو اس صورت میں پھر اس آدمی کا وضو ٹوٹ گیا، چاہے عملاً ہوا خارج ہو یا نہ ہو۔ لیکن جب ایسا سو گیا تو شریعت نے اب سونے پر ہی مدار رکھا اور فرمایا کہ اس وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ یہ عام انسانوں کی بات ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ اس سے مستثنیٰ ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا وضو سونے کے باوجود بھی نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ عام انسان جب ہم نیند میں جاتے ہیں تو ہم اپنے گرد و پیش سے، حتیٰ کہ اپنے آپ سے غافل ہو جاتے ہیں، جبکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نیند ایسی نہیں ہوتی۔ وہ نیند میں بھی اپنے آپ سے غافل نہیں ہوتے، اس لیے ان کا وضو ٹوٹنے کی یہ نیند والا عذر اس میں شامل نہیں ہے۔ وآخر دعوانا